مخلوق کے لیے نہیں بلکہ میرے حبیب کو میں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب بات کو سمیٹتا چلوں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے آقا کس طرح رحمت بن کے آئے، وہ دور کیسا تھا، وہ زمانہ کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا، وہ ساعت کیسی تھی، وہ گھڑی کیسی تھی۔ جس گھڑی میں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں۔ عالم یہ تھا کہ باغات سوکھے تھے، جانور اس قدر کمزور، نحیف، لاغر، دبلے پتلے ہو گئے تھے کہ جانوروں سے دودھ نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ اس سال بیٹے کم پیدا ہوئے تھے، جس گھر میں باپ بیمار تھا بیمار ہی پڑا ہے، جس گھر میں ماں بیمار تھی بیمار ہی پڑی ہے، ہر طرف غم کا عالم، ہر طرف علم، ہر طرف رنج، مگر اللہ نے جب اپنے حبیب کو مکہ کی سرزمین پر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی دنیا میں آ گئے اور سورج طلوع ہوا، مکہ کے لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر کے جب بازار کو نکلے، جب گھر کے باہر نکلے، تو عرب لوگ کی زبان کیا تھی؟ آپس میں ملتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ کل تک میرا باپ بیمار تھا، صبح اٹھتے ہی شفا یاب ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو جانور تھے، جو اونٹ اور بکریاں تھی، جو دودھ نہیں دیتی تھی، صبح اٹھتے ہی دیکھا تو ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ بیمار تھا، اسے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کوئی کہتا تھا کہ میری ماں بیمار تھی، اللہ نے اسے بھی شفا عطا فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے پرفتن دور میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ چراغاں کیوں کرتے ہو، روشنی کیوں کرتے ہو، جشن کیوں مناتے ہو؟ کیونکہ جس 12 ربیع النور کو تم پیدائش کی بات کرتے ہو کہ نبی پیدا ہوئے، ہماری تاریخ کے مطابق تو اسی دن اللہ کے نبی نے وصال بھی فرمایا ہے، تو تمہیں غم نہیں منانا چاہیے، تمہیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، تمہیں تو غم منانا چاہیے، تمہیں تو غم منانا چاہیے۔ ایک عقیدے کا جملہ لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ غم وہ منائے جن کے مر گئے ہو۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ کبھی تو فاضل بریلوی نے یہ عقیدہ دے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات صرف اتنی ہے کہ غم وہ منائے جن کے مر گئے ہو۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور میلاد کی بات آ گئی تو سنو، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، مکہ کی سرزمین ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ستارے اس قدر زمین کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی زمین پر آ گرے۔ گویا حضرت آمنہ یہ بیان کر کے ہمیں بتا رہی ہے، اے نبی کے امتیوں، میلاد منانا کسی ملا کی نہیں بلکہ خالق پروردگار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بے شک سنت الہیہ ہے۔ بے شک بے شک اللہ نے میلاد منایا، اللہ نے خوشی منائی، اب اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ ستاروں کو حکم دے دے تو ستارے آ کر سایہ کر دیں، زمین کو منور فرما دے۔ ہماری تو اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم ستاروں کو حکم دے دیں اور ستارے آ بھی جائیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم اللہ کی برابری تو نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب میلاد آ جائے، جب نبی کی پیدائش کا مہینہ آ جائے تو اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجائیں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنے گھروں میں قندیلیں لگائیں، اپنے گھروں میں دیے لگائیں اور یہ عقیدہ بتائیں کہ جو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو روشن کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آ سکتا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس لاجواب کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں ستانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب نبی دنیا میں آئے، عرب لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنے گھر کی حالات بتائے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی دنیا میں آئے، اس کے چونکہ عالم یہ تھا نا کہ آپ کے والد تو پردہ فرما گئے، اب اللہ کے نبی آئے، بلایا کسے جائے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، اس وقت آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جا کر کسی نے خبر دے دی کہ اے عبد المطلب آپ کے گھر میں پوتا آیا ہے، آپ کے گھر میں بیٹے کی آمد ہوئی ہے، اور اے عبد المطلب وہ بچہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا بیوٹیفل ہے کہ آج تک ہم نے اتنا خوبصورت بچہ نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں ہم نے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لاجواب عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے دادا کو خوشی ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اگر آج بھی دنیا میں کسی کے گھر میں پوتا ہو جائے تو باپ کو جتنی خوشی نہیں ہوتی اتنا دادا کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب دوڑے دوڑے آئے، اللہ کے نبی کو لیا، ہاتھ میں لے کر چوما، پیار کیا۔ پہلے ایک اور روایت سن لو، اے آقا کے امتیوں، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی بقول حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد پیدا ہوا تو میرے شکم میں جو عام بچوں کی پیدائش پر جس طرح ماؤں کو درد ہوتا ہے مجھے درد نہ ہوا، مجھے درد نہ ہوا، اور فرماتی ہے پیدا ہوا پیشانی سجدے میں تھی اور محمد امت کو یاد کر کے کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے، پوتے کو پیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب چونکہ کعبے کا طواف کرتے کرتے آئے تھے، اپنے پوتے کو لیا، خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا بھی بیان ہے کہ جب عبد المطلب اپنی گود میں ننھا سا حسین و جمیل خوبصورت بچہ لے کر آ رہے تھے، ہماری آنکھیں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ ہم فیصلہ نہ کر سکے کہ عبد المطلب بچے کو لے کر کعبے کی طرف آ رہے ہیں یا کعبہ جھکا ہوا عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے۔ وقت کے امام نے کہہ دیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، حضور تاج الخطبہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اور تم میلاد پر انگلی اٹھاتے ہو کہ میلاد نہ مناؤ، خوشی نہ مناؤ، چراغا نہ کرو۔ اور صاحب تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ساری خدمت خلق
اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر 12ویں شریف کو ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ سے کہ بھیا جتنا خرچ تم لائٹیں لگانے میں کرتے ہو اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی مفلس کی مدد کر دو۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارا درد 12 ربیع الاول کو ہی نکل کے آتا ہے۔ ارے نادان، اللہ نے تجھے سال کے 365 دن دیے ہیں، جس دن تیرا دل چاہے خدمت خلق کر لے۔ تو بات کر رہا ہے خدمت خلق کی، ارے ہم وہی تو کر رہے ہیں جس زمانے میں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا تھا، ان بیٹیوں کو زندگی دینے والا محمد آیا ہے۔ ہم اس محمد کی آمد کی خوشی نہ منائے تو کس کی خوشی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ۔